العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ 7ویں پارے کا 19واں رکوع ہے، یعنی 7ویں پارے کا آخری رکوع، 7ویں پارے کا 19واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ بدیع السماوات والارض، بدع ہوتا ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ نمونے کے بنانا، یعنی اگر ایک چیز کا ایک نمونہ موجود ہے اور اس کی طرح کی دوسری چیز بنا دی جائے تو یہ بدع نہیں ہے۔ بدع ہے سابقہ نمونہ موجود نہ ہو اور کوئی چیز بنائی جائے۔ جیسے ایک بندہ کہتا ہے نا کہ یار یہ صورتحال درپیش ہے، فرض کرے میں نے حج پہ جانا ہے تو میں نے اپلیکیشن لکھنی ہے، تو وہ کہتا ہے یار کوئی فارمیٹ ہے آپ کے پاس؟ تو یہ جو فارمیٹ ہے نا، یعنی جب فارمیٹ مل جائے تو پھر اس کام کا کرنا، اس چیز کا لکھنا آسان ہو جاتا ہے قدرے۔ تو یہ ہوتا ہے بغیر فارمیٹ کے کوئی کام کرنا، بدع۔ اسی سے لفظ بدعت نکلا ہے، یعنی بدعت کا معنی صرف نئی چیز نہیں ہے، بلکہ بدعت کا مطلب ہے وہ نئی چیز جو بغیر نمونے کے ہو، یعنی جس کی اسلام میں کوئی مثال نہ پائی جاتی ہو، جس کی اصل اسلام میں موجود نہ ہو۔ مطلق نئی چیز بدعت نہیں ہوتی، اور یہ قرون ثلاثہ کی قید بھی بدعت میں معتبر نہیں ہے کہ جو قرون ثلاثہ میں نہیں ہوا بعد میں ہوا وہ بدعت ہے۔ قرون ثلاثہ میں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ صحیح نہیں ہوا۔ امام حسین قرون ثلاثہ میں ہی شہید ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کی کوئی اصل ہے کہ نہیں شریعت میں۔ آپ فرض کریں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ جی اگر میں نے 10 مرتبہ اس طریقے سے چھلانگیں ماروں گا تو یہ میری کوئی عبادت ہوگی، یہ بڑا نیکی کا کام ہوگا، اور وہ مارتا ہے، تو یہ دین میں بدعت ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب دین میں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی اصل موجود ہے کہ اللہ کا ذکر کرو،
ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں دن کو 12 بجے اتنی مرتبہ اللہ اکبر کہوں گا، تو دن کو 12 بجے 33 مرتبہ جب 50 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کہا، صحابہ نے بھی نہیں کہا، قرون ثلاثہ میں بھی نہیں ہوا، لیکن یہ وہ بدعت نہیں ہے جو گمراہی ہے، کیونکہ مطلق نئی چیز نہیں، بغیر کسی سابق نہیں آ رہی آواز، کوئی مسئلہ ہے؟ جی نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ ہے؟ اب آ رہی ہے نہیں؟ اس کو ادھر سے نماز میں دکھا تھوڑا تھا نا، نماز کے درمیان تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی سے ہے بدع، یعنی بغیر کسی سابقہ جس چیز کی اصل دین میں موجود نہ ہو وہ بدعت ہے، جس کی اصل دین میں موجود ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ تو بدیع کا معنی ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے بنانا، تو بنانے والا ہے بغیر کسی سابقہ نمونے کے السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین و آسمان بنائے، لیکن پہلے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اس نے اپنی قدرت سے بنائے اور ایسے بنائے کہ اس سے بہتر کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا انا یکون لہ ولد، ولد کا جو لفظ ہے یہ بیٹے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ لا ولد چلا گیا دنیا سے، مطلب کیا؟ کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں زمین کا موجد ہے، بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے پوری کائنات کو بغیر نمونے کے بنایا، تو بھلا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود اللہ کے بیٹے مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، یعنی ولد کا ترجمہ اگر اولاد کیا جائے تو اس میں یہود نصارہ مشرکین سب کا رد آ گیا۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہوگی؟ ولم تکن لہ صاحبہ، ولم تکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے صاحبہ کوئی بیوی، جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیں جو اولاد ہوتی نا، اولاد اس کے باپ پہ بڑے حقوق ہوتے ہیں، جس طریقے سے والدین کے حقوق ہوتے ہیں اولاد پہ، اس طریقے سے اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں والدین پہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد مانی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے، جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، وہ جس کو جو بھی دیتا ہے محض اپنے کرم سے دیتا ہے۔ تو جب وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے ہر چیز کا، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ بات تم بھی مانتے ہو کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، تو بغیر بیوی کے اولاد تو نہیں ہو سکتی۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ پھر فرمایا وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یعنی اگر کاروبار میں دو بندے شریک ہوں، اس کا مطلب یہ ہے دونوں نے کوئی انویسٹمنٹ اس میں کی ہے، جبکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے، جو اس کی مخلوق ہے وہ اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اس نے ہر چیز کی تخلیق کیا پھر اس کا وہ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو اچھی طرح جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یعنی یہ علم محیط کو بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ کا علم محیط۔ اور اگر علم محیط نہ ہو تو پھر کائنات کے دن سوال و جواب نہیں ہو سکتے،
یا بندہ یہ نہ سوچے کہ میں کرتا ہوں تو خیر ہے، پتہ نہیں چلے گا کسی کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم تمام کا بیان فرمایا کہ وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. ذالکم اللہ، لوگو یہ ہے تمہارا اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، زمین و آسمان کی تخلیق فرمانے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے، اس کا جو تمہارے ساتھ تعلق ہے نا، وہ اپنے بندوں کے ساتھ کوئی اپنی طاقت کی وجہ سے کوئی عدل کے خلاف چیز نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہیں پالنے والا ہے اور تمہیں اپنی عطاؤں سے نوازتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، جو تمہارا رب ہے نا، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو تمہارے دکھ کا پتہ نہ ہو، یا تم کسی مشکل میں گرفتار ہو اور اس میں اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ تمہاری مشکل کو دور کر سکے. اس کی شان یہ ہے کہ اس نے کائنات کو کن کہہ کے بنایا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور اس کا علم یہ ہے کہ جو بات ابھی تمہارے دل میں بھی نہیں آتی، وہ اسے پہلے بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچنے والا ہے اور میرا بندہ کیا سوچے گا. تو یہ جو ہے نا ذالکم اللہ ربکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، بندے کو اگر یقین ہو کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم. جو بندہ مان لے کہ میرا رب کتنی شان والا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہیں سمجھتا، وہ کبھی اپنے آپ کو کسی اور کے آگے جھکاتا نہیں ہے. بندہ اسی وقت اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، بے یار و مددگار سمجھتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کو یقین نہیں ہوتا. وہ دادا صاحب نے لکھا ہے نا کشف المحجوب میں کہ قید پڑا ہوا تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بھوکے مر جائیں گے، قید پڑا ہوا ہے. تو ایک غلام کو دیکھا، وہ اچھلتا کودتا ہوا بازار سے جا رہا ہے. کسی نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے قید پڑا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اچھلتا کودتا ہوا جا رہا ہے. کہنے لگا میں جس آقا کا غلام ہوں نا، اس کے خزانوں میں اتنا غلہ پڑا ہوا ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں فکر کرتا رہوں، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں پریشان ہوں کہ قید پڑا ہوا ہے. دادا صاحب کہتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے مالک کے غلوں پر یقین تھا، اگر بندے کو اپنے رب کی طاقتوں پر یقین ہو جائے تو بندہ کبھی اپنے آپ کو بے یار و مددگار نہ سمجھے. یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی. یعنی مراد یہ ہے کہ جس کی طاقت یہ ہے، جس کی قدرت یہ ہے، جس کا تمہارے اوپر کرم یہ ہے، وہی تمہارا الہ ہے. اور الہ کہتے ہیں اس معبود کو جو لائق عبادت بھی ہو اور مستحق عبادت بھی ہو. آگے فرمایا خالق کل شے، اور وہ تخلیق کرنے والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. کل شیء، ہر چیز کا. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کیا کرو. یعنی دیکھیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ تمہارا بھی خالق ہے، وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے، وہ تمہاری سوچوں کا بھی خالق ہے، وہ تمہارے رزق کا بھی خالق ہے. جب پوری کائنات کا خالق وہ ہے تو پھر جھکنا بھی اسی کے سامنے چاہیے، عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، الہ بھی اسی کو ماننا چاہیے. فاعبدو، اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، وہو، اور وہ علی کل شیء، ہر چیز پر، وکیل، کارساز ہے. یعنی وہ ہر چیز کا کارساز ہے. دیکھیں دنیا جو ہے یہ عالم اسباب ہے،
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سبب کا سلسلہ قائم کیا ہے کہ بندہ کوئی نہ کوئی سبب کسی کام کے لیے ڈھونڈتا ہے، لیکن بندے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں نے سبب تو ڈھونڈ لیا، لیکن سبب کچھ نہیں کر سکتا اگر مسبب الاسباب کا کرم شامل حال نہ ہو جائے۔ یعنی اسباب کے پردوں میں کھو جانا یہ اس کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اسباب کے پردے ہٹا کے مسبب الاسباب کو کار فرما دیکھتا ہے۔ تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ مشرکین مکہ تھے، وہ کہتے تھے یہ بت بارش برساتا ہے، یہ بت جو ہے یہ اولاد دیتا ہے، نہ جانے انہیں کتنے بتوں کے آگے جھکنا پڑتا تھا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے انسان کا کہ ہمارے بر صغیر میں کوئی لاکھوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اس وقت، اتنے قسم کے بت تھے۔ جو بندہ رب کے آگے نہیں جھکتا اسے اتنوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے جس کا شمار نہیں کر سکتا، اور جو رب کے آگے جھک جائے اسے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا پڑتا۔ اقبال نے کہا تھا بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بندے تو اللہ کے سامنے جھکنے کو مشکل سمجھتا ہے، اس بات کو تو بھول گیا ہے کہ جو اللہ کے آگے جھک جائے اسے پھر در در پہ نہیں جھکنا پڑتا۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اللہ پاک نے یہاں فرمائی کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز کا کارساز اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ بندہ جو ہے وہ اسباب سارے کرے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسلام عالم اسباب میں اسباب کے اختیار کرنے کی نفی نہیں کرتا۔ مثلا دیکھیں نا، بندہ بیمار ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی ان کے تقوی کی وجہ سے یا کسی مجاہدے کی وجہ سے ان پر کوئی کیفیت تو طاری ہوتی ہے، لیکن پھر وہ عجیب و غریب نظریات اپنا لیتے ہیں جو اسلام کے مجموعی مزاج کے مطابق نہیں ہوتے۔ مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی بیماری تو اللہ نے دی ہے تو میں اس کا علاج کیوں کروں، شفا تو اللہ دے گا تو میں بیماری نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحت اور مرض اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شفا بھی اللہ دیتا ہے، لیکن ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیں متعین کر دی ہیں کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ بیمار کا کام ہے دوائی لینا، لیکن وہ یقین جانے کہ آرام دوائی میں نہیں ہے، میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہی تو توحید ہے۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی کارساز ہے۔ پھر فرمایا لا تدرکہ الابصار ادرک یدرک ادراکن، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا۔ ایک تو ہے نا ادراک، ویسے اس وقت بھی یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اسے اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کے فہم نے اس چیز کو گھیرا ہی نہیں ہے۔ علم تو چیز کو گھیرنے کا نام ہے نا۔ مثلا آپ نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ مینار پاکستان، تو جنہوں نے مینار پاکستان دیکھا ہے ان کے ذہن میں وہ پورا گھیر لیا اس کو۔ جی علم تو احاطۃ الشیء کا نام ہے نا۔ تو ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ایک اور پہلو سے بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اس کا ادراک کر سکے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ادراک کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے تمام نظروں کا، کوئی نظر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ تمام نظروں کا احاطہ کرتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ہے بڑا باریک بھی، یعنی باریک بھی کسی بات کی تہ میں اتر جانے والا،
اور ہر لحاظ سے نزاکتیں اور باریکیاں اس کی ذات پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لطیف، اور وہ بڑا باریک بھی ہے۔ بندہ جتنا بھی لوگوں سے چھپ کر اور جتنے بھی الفاظ کے گورکھ دندوں میں کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہوتا، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، وہ باریک بھی ہے۔ اور پھر الخبیر، وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر کام کی، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی خبر سے باہر نہیں ہے۔ اب دیکھیے، پہلی بات یہ فرمائی کہ لا تدرکہ الابصار، نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس میں رؤیت باری تعالیٰ کا انکار نہیں ہے۔ رؤیت ہوتی ہے کسی چیز کو دیکھ لینا، اور ادراک ہے کسی چیز کو گھیر لینا۔ جیسے ایک بندہ، مثلا ایک بندہ بندے کو ہی دیکھتا ہے تو صرف اس کا وہ دیکھتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، اس کا وہ ادراک نہیں کرتا۔ آسمان کو دیکھتا ہے تو سارے آسمان کا ادراک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے نا، وہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، دلائل اپنی جگہ پر۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس کوئی دلیل ہو، وہ کہے جی نہیں اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اپنے دلائل کی بنیاد پر مسلمات کو نہیں ہلانا چاہیے۔ جو عقائد اہل سنت کے ہیں، کسی اہل سنت کو حق نہیں ہے کہ وہ ان عقائد کے خلاف نظریہ رکھے۔ یا تو وہ صاف لفظوں میں کہہ دے کہ میں ان عقائد سے متفق نہیں ہوں جی، میں دوسرا عقیدہ اختیار کرتا ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اور بھی بڑے لوگوں کے ہیں، تم بھی اختیار کر لو۔ لیکن اپنے آپ کو کہنا بھی اہل سنت کا اور پھر عقیدے بھی اہل سنت کے خلاف اپنا لینا، یہ منافقت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ہمارے کتب عقائد میں یہ بات درج ہے کہ اہل ایمان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ محبوب کا دیدار جو ہوتا ہے نا، وہ سب سے بڑی نعمت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، جنت، وزیادہ، اور زیادہ چیز ہے۔ زیادہ چیز سے مراد رؤیت باری تعالیٰ ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر نفی جو ہے وہ ادراک کی ہے، دیکھنے کی نہیں ہے۔ مراد یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کا ادراک کرتا ہے، اور وہ بڑا باریک بھی ہے، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم، تحقیق آ گئے تمہارے پاس، بصائر، بصیرت کی جمع ہے، یعنی بصارت نظر سے دیکھنا ہوتا ہے، اور بصیرت دل سے دیکھنا، دل کی نظر سے دیکھنا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں نہیں دیکھتا کہ یہ نظام چلے گا، تو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ میرا دل کی نظر سے نہیں دیکھتا اس چیز کو، بصیرت۔ تو یہ بصیرت کی جمع ہے بصائر۔ قد جاءکم بصائر، اے لوگو تمہارے پاس بصیرتیں آ گئیں، ہجے جس کا معنی کیا مفسرین نے، تمہارے پاس دلیلیں آ گئیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت پر، شرک کی نفی پر۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے، بصیرتیں آ گئیں، دلیلیں آ گئیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جس بندے نے دیکھ لیا، جس بندے نے توحید کے راز کو سمجھ لیا، اللہ کی عظمت کو سمجھ لیا، جس بندے نے اللہ کی شان کو سمجھ لیا، اس نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، فلنفسہ، اس نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ ومن عمی، اور جو بندہ اندھا ہو گیا، یعنی اس نے دل کی آنکھ سے ان دلیلوں کو نہیں دیکھا، فعلیہا،
پس اس کا گناہ بھی اسی پر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ بندوں کی نیکی سے اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ بندوں کے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ نیکی کرنے والا اپنا فائدہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور بندے کی کمزوری یہ ہے کہ یہ دوسروں کی وہ غلطیاں بھی دیکھ لیتا ہے جو ان میں ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی وہ غلطیاں بھی نہیں دیکھتا جو بالکل واضح ہوتی ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلطیاں دیکھنے والی آنکھ دے دی، اسے اللہ نے دیکھنے والا بنا دیا ہے، صاحب بصیرت بنا دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو دیکھتا ہے اپنے لیے دیکھتا ہے، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا ہو گیا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اے لوگو میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ فرض کریں کہ کسی بندے نے ایک دکان کے لیے کوئی محافظ رکھا ہوا ہے، کوئی نگران رکھا ہوا ہے۔ اگر وہاں کوئی چوری ہو جاتی ہے رات کو تو اس سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کیسے ہو گیا؟ تو مراد یہ ہے کہ لوگوں میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، مجھے رب نے اپنا رسول اور محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ میرا کام تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ تم اگر مانو گے تو اپنا بھلا کرو گے، نہ مانو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا کام اور ہر داعی کا کام لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے، بس دیٹس آل۔ باقی معاملے اس کے اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے، اس میں بندے کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بندے کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ جب ایک بندے نے اپنی طرف سے کوشش کر دی، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو یہ بات سکھائی جائے یا کسی کو یہ بات سمجھائی جائے، اور وہ نہیں سمجھے، الٹا انہوں نے اس پر تانو تشنیع کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دے گا جس نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ مانے پھر بھی اسے اجر ملے گا، نہ مانے پھر بھی اسے اجر ملے گا۔ یہ میرے رب کا ضابطہ ہے، اور اس میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی تشفی کا سامان ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں، لوگ توجہ نہیں کرتے۔ بھی چھوڑ، لوگ توجہ کریں نہ کریں، تو لوگوں سے بے نیاز ہو جا، تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر۔ اگر تو اپنے رب کے لیے مخلص ہے تو ایک کام کر رہا ہے، اگر تیرا سایہ بھی تیرا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی تو اس کام کو کرتا رہے، کیونکہ تو وہ کام کسی اور کے لیے نہیں کرتا، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو اندھا بن گیا وہ اپنے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور اے لوگو میں تم پہ نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارا محافظ بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے رب نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ میرا کام تم تک پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، یہ تصریف آیات قرآن کریم کا ایک اصطلاح ہے، پہلے بھی میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، صرف یصرف، تصریف پھیرنا۔ علم صرف اس علم کو کہتے ہیں جس میں لفظوں کو پھیرا جاتا ہے۔ علما سے عالم، معلوم، متعلم، معلم بن گئے نا، تو علما سے عالم کیسے بنے گا، معلم کیسے بنے گا، متعلم کیسے بنے گا، معلوم کیسے بنے گا؟ جس علم میں یہ قوانین بتائے جائیں اس کو علم و صرف کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے پھیرنا۔ تصریف آیات کیا ہے؟ نشانیوں کو پھیرنا، یعنی کبھی انفس کی طرف توجہ دلا دی بندے، کبھی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کبھی من کی طرف توجہ دلا دی، انفس کی طرف، کبھی آفاق کی طرف، کبھی اس کو بتا دیا تیرا رب بڑا کریم ہے، کیوں اس کی ناشکری کرتا ہے، کبھی اس کو بتا دیا حکم نہیں مانے گا تو عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو مختلف قسم کی نشانیوں کو بیان کرنا، اس کو تصریف الآیات کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ،
اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو۔ وَلَيَقُولُ دَرَسْتَ، اچھا یہاں پر جو لام ہے نا یہ تعلیل کے لیے نہیں ہے، یعنی لام کبھی تعلیل کے لیے ہوتا ہے، کبھی عاقبت کے لیے ہوتا ہے۔ تعلیل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس میں علت بیان کی جاتی ہے، کہ فرض کریں وہ کہتا ہے جی ذهبت هناك لألاقي استاذا، میں وہاں گیا تاکہ اپنے استاد سے ملاقات کروں، یہ لام علت بیان کرتا ہے میں وہاں کیوں گیا۔ لیکن وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن و انس کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پر جو لام ہے نا وہ اس تعلیل کے لیے نہیں ہے کہ ان کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، نہیں، یہ لام عاقبت کا ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے ایسے کام کیے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو یہاں بھی لام عاقبت کا ہے، تعلیل کا نہیں ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا انجام یہ ہوگا۔ یقول وہ کہیں گے درستہ، یہ دارستہ کے معنی میں ہے، یہ درسہ ہوتا ہے اصل میں لفظ درسہ، یہ جب تھریشر نہیں آئے تھے تو گندم کو جس طرح وہ بیلوں کے ساتھ وہ پھلے پیچھے ڈال کے وہ ہوتا ہے درسہ۔ تو سبق کو درس اس لیے کہتے ہیں کہ اسے طالب علم بار بار پڑھتا رہتا ہے، جیسے وہاں وہ بار بار گھومتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے درستہ، مطلب یہ ہے تاکہ وہ کہیں کہ تم نے صحیح پڑھا ہے، یعنی مراد کیا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں اس طریقے سے بیان کر دیں کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے، جو منکرین ہیں، جو اللہ کو، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں، وہ کہیں تم نے پچھلی کتابوں کو بڑے غور سے پڑھا ہے جو ایسی باتیں کر رہے ہو۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ قرآن کریم پچھلی کتابوں کا بیان نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں ان حقیقتوں کو بیان کیا گیا جو اسی کی شان ہے، اور کسی آسمانی کتاب میں بھی وہ چیزیں نہیں تھیں۔ اس کی جو اصل چیزیں تھیں وہ قرآن مجید میں ہیں، وہ تمام انبیاء میں مشترک تھیں، لیکن ان گنت ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کا خاصہ ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ تم نے پچھلی کتابوں کو بڑے غور سے پڑھا ہے۔ وَلَنُبَيِّنَهُ، اور ہم اس لیے یہ کرتے ہیں تاکہ ہم خوب بیان کر دیں، واضح کر دیں، بیانہ واضح کر دیں، لِقَوْمٍ، اس قوم کے لیے، یعلمون، جو جانتی ہے۔ یعنی ہم یہ تصریف آیات اس لیے کرتے ہیں، یہاں بھی فعل ارادہ فعل کے معنی میں ہے، ہم یہ مختلف نشانیاں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ جو بندے حق کو جاننا چاہتے ہیں وہ جان لیں، جن میں جاننے کی طلب ہے وہ جان لیں، جنہیں اللہ نے واقعی علم دیا ہے وہ جان لیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے اور اللہ کی شانیں کیا ہیں اور توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اتبع، آپ پیروی کیجئے، امر دوام کے لیے، آپ پیروی کرتے رہیے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے استغفر اللہ کی پیروی میں کوئی کمی آ گئی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا آپ پیروی نہیں، کبھی کبھی امر کا صیغہ دوام کے لیے بھی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بندہ نماز میں کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ کیا مطلب ہے؟ وہ تو پہلے سیدھے راستے پر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صراط مستقیم کی کوئی حد نہیں ہوتی، قرب الہی، وہ راستہ جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ، اگر تمہاری بات میں کچھ بھی صداقت ہو تو امر کبھی کبھی دوام کے لیے بھی تو آتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک جس طرح تو نے پہلے مجھے صراط مستقیم پہ رکھا ہے، مجھے اسی طرح اپنی بندگی کے راستے پر گامزن رکھنا۔ امر کبھی کبھی دوام کے لیے ہے، یہاں بھی امر دوام کے لیے۔ اتبع، پیروی کرتے رہیے، ما اوحی الیک، اس چیز کی جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف، یعنی جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ اس کی پیروی کرتے رہیں۔ لا الہ الا ہو،
نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر وہی، اسی رب نے یہ قرآن نازل کیا۔ وَعَارِضًا الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے عن المشرکین، مشرکین سے، یعنی اعراض کا مطلب یہ ہے ان کو اگر وہ نہیں مانتے تو اہمیت نہ دیں۔ یہ بندے کی کمزوری ہے نا کہ ایک بندہ اگر اس کی بات نہ مانے تو وہ سوچتا ہے یار میری کوئی مجموعی طور پہ میرے ووٹ بینک پہ اثر ہوگا، اس کا یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے کسی مفاد پہ اثر ہوگا۔ اللہ کی ذات تو اس سے پاک ہے نا۔ رب ہوتا ہی وہ ہے جس کے سب محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ مشرکین تک پیغام نہ پہنچائیں، پیغام پہنچائیں، لیکن جو پھر بھی باطل پر ڈٹے ہوئے ہیں ان سے اعراض کیجئے، ان کو کوئی اہمیت نہ دیجئے۔ وہ کیا کہا تھا اس نے کہ لفظوں کی آبرو کو گنواؤ نہ یوں ندیم، جو مانتا نہ ہو اسے کہنا فضول ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ کے اور بڑے بندے ہیں جو نظریں اٹھائے آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ یہ مکی زندگی ہے، یہ صورت مکی ہے۔ وَعَارِضًا الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اب یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ یعنی وہ کہتے تھے اللہ اتنی طاقت والا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم کوئی غلط کر رہے ہیں، ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں، پھر اللہ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا؟ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا؟ تو اللہ پاک نے یہاں پر جو ضابطہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ اختیار، جب ایک بندہ اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جبرن نہیں روکتا۔ اگر وہ جبرن روکے گا تو پھر بندے کا امتحان نہیں رہا۔ جبرن روک کے اپنی بندگی کرائی تو کوئی بندگی کمال نہیں ہے۔ اس چیز کو یہاں پر بیان فرمایا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا أَشْرَكُوا، تو وہ شرک نہ کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ان کا ایمان چاہا ہی نہیں، اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ان کا اختیار چھین لیتا، اللہ تو بندوں کا ایمان چاہتا ہے، بھلا یردا لعباد الکفر، وہ کفر سے تو راضی نہیں ہوتا، وہ تو راضی ایمان سے ہوتا ہے، لیکن وہ چاہنے کے باوجود جبر نہیں کرتا بندوں پر، اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے۔ تو یہاں اس چیز کی نفی ہے کہ اگر خدا تمہارا اختیار چھین کے تمہیں اپنا سجدے کروانا چاہتا تو تمہارے سر سجدوں سے اٹھتے ہی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو جبر میں کیے ہوئے سجدے پسند نہیں ہیں۔ اللہ تو اختیار والے سجدے چاہتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے نافرمانی کرنے کا، لیکن تم نہ کرو نافرمانی، اللہ کے سامنے جھکو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پھر وہی بات دہرائی، اور ہم نے آپ کو ان کا محافظ بنا کے نہیں بھیجا۔ یہ یہاں پر محافظ کو اس معنی میں نہ لینا جو اغثنی یا رسول اللہ کے معنی میں، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے جس سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یعنی ہم نے آپ کو کوئی ان کا نگران نہیں بنایا کہ اگر یہ دوزخ میں چلے گئے تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جب خطبہ دیا نا، آپ نے اس وقت لوگوں سے یہ بھی پوچھا، لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب بولے ادیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر فرمایا ہل بلغت الامانہ، میرے پاس جو میرے رب نے مجھے امانت دی تھی وہی کی، کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ سارے بولے ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی، آپ نے تو اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو فرمایا آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں، وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، یہ خود اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم،
اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی ایک حکمت کو بیان کیا. دیکھیں بات یہ ہے، ایک مشرک ہے، اس کو مشرک تو کہا ہے، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی استغفر اللہ مداہنت کر لی تھی کہ بھی میں تمہارے بتوں کو کچھ نہیں کہوں گا، تم ہمارے خدا کو کچھ نہ کہو. لیکن یار بات کرنے کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے نا، یعنی بات کرنے کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی وجہ سے دوسرے بندے کی انا جاگے، یہ حکمت دعوت کے خلاف ہے. یعنی اگر کسی نے ایک بندے کو برا بھلا کہہ دیا تو کیا وہ اس کا قائل ہو جائے گا؟ وہ اسے اور دور ہو جائے گا. حکمت دعوت یہ ہے کہ اپنی بات پر پہاڑ کی طرح ڈٹ جاؤ، لیکن انداز وہ اختیار کرو کہ لوگ آپ کی طرف مائل ہوں، آپ سے دور نہ ہوں. یعنی یہ جو ہے نا چیز، ایک دائی جو ہوتا ہے نا، اس کا اصل کام لوگوں کو قائل کرنا ہوتا ہے، لاجواب کرنا نہیں ہوتا. لاجواب کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کوئی بندہ جو 4-5 سال بھی پڑھا ہے نا کسی بھی مدرسے میں، ایسے اڑا دے گا بڑے بڑے اردو دانوں کو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے لیے. وہ کوئی ایک اصطلاح بول دے گا. وہ کل میں سن رہا تھا، اس نے کہا وہ بندہ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں سے ہر بندہ جو ہے نا وہ امام بنا ہوا ہے. کہتا میں آپ سے مناظرہ کرنا. میں نے کہا مناظرہ کا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا لفظ ہے، کون سا صیغہ ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ اب اس کو نہیں آتا. تو کیا مطلب یہ ہے کہ لاجواب کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ. سب کہتے ہیں تان کرنا. دیکھیں ایک لفظ ہے گالی، گالی دینا. یہ گالی اردو زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں سب کا لفظ کبھی گالی کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ گالی کے معنی میں نہیں ہوتا. یعنی کوئی مسلمان کسی بت کو ماں بہن کی گالی تو نہیں دیتا تھا نا. یہ کہتے تھے نا بھئی یہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا. یہ یعنی ان پر تان کرنا یا ان کی بے بسی کو ثابت کرنا یہاں یہ اس معنی میں ہے. اور لا تسبو، اور سب نہ کرو، تان نہ کرو، الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں پر جو عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں تم انہیں سب نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھو کہ ان کی انا جاگ پڑے، وہ قائل کرنے کی طرف، قائل ہونے کی طرف نہ آئیں، بلکہ ان کی دشمنی بڑھکے. ایسا انداز اختیار نہ کیجیے. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم وہ سب کریں گے اللہ تعالیٰ کو، تان کریں گے اللہ تعالیٰ پر بغیر علم، عدوًا دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے. یعنی یہ ایک ضابطہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرے اکابر کو برا نہ کہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی کسی کے اکابروں کو برا نہ کہے. اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، جیسے سرکار نے فرمایا کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بھلا کوئی اپنے باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا اس نے کسی کے باپ کو گالی دی، اس نے جواب میں اس کے باپ کو گالی دی، اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی مقدسات محفوظ رہیں تو ہمیں بھی دوسروں کے مقدسات کا خیال کرنا چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جناب میرا تو عقیدہ ہے، میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اسے مانتا ہی مشرک ہوں، میں تو اسے مانتا ہی منافق ہوں، تو میں اس کا احترام کیوں کروں گا؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ورنہ پھر آپ کسی عیسائی کو قرآن کی توہین کرنے پر بھی سزا نہیں دے سکتے. اسے برا نہیں کیا، اس کا تو عقیدہ ہے، بغیر میرا تو عقیدہ ہے. تیرا عقیدہ تیرے ساتھ ہے، لیکن تیری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے، یہاں سے کسی کے جذبات کی توہین شروع ہوتی ہے. یہ ایک اصولی بات ہے، اس کو جتنا چھوڑا جائے گا اتنا معاشرے میں فساد آئے گا.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مداہنت کر لو. ایک ہوتے ہیں، دیکھیں، ایک ہوتی ہے مداہنت، ایک ہوتا ہے اخلاق. آپ اس کو اور آسان کر لیں، اگر مداہنت مشکل لگتا ہے آپ منافقت کہہ لیں اس کو. ایک منافقت ہے، ایک اخلاق ہے. منافقت یہ ہے کہ بندہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کی بڑی تعریفیں کرے اور پسے پشت جائے تو آپ کو برا بھلا کہیں، یہ منافقت ہے. اخلاق کیا ہے؟ ایک بندہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کے پاس آ گئے، آپ اخلاق سے اس سے بات کریں، تمیز سے اس سے بات کریں. یہ منافقت نہیں ہے، اس کو اخلاق کہا جاتا ہے. اگر دشمن بھی آ گیا ہے اس سے بھی تمیز سے بات کرنا، اس کو اخلاق کہتے ہیں. تو مداہنت یہ ہے کہ کچھ باتیں تم میرے رب کی مان لو، کچھ میں تمہارے بتوں کی مان لیتا ہوں، یہ مداہنت ہے. ودو لو تدہنوا ویدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مداہنت کرو، ہم بھی کر لیں. یہ مداہنت نہیں ہے، یہ اخلاق ہے کہ اس طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچائیے کہ وہ دین کی طرف مائل ہونے کی طرف آئیں، ورنہ پھر وہ ضد میں آ کر سچے مذہب کی توہین کریں گے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر گروہ کے لیے اس کا عمل. یہ ایک سوال کا جواب ہے. دیکھیں، مذہبی جذبات جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑے حساس ہوتے ہیں. اب جس طریقے سے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت ہے، تو ایک بت پرست بھی کسی نہ کسی حد تک ایسی محبت کرتا ہے اپنے بت سے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ مانتے کیوں نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ہر بندے، ہر گروہ کے لیے مزین کر دیا ان کا عمل. کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم، اس میں ایک اللہ تعالیٰ کے ضابطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب ایک بندہ کسی برے راستے پر چلتا ہے اور برے راستے کو اپناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے برے راستے کو ہی اچھا بنا کے پیش کر دیتا ہے. جب ایمان سلامت ہوتا ہے نا تو پھر بندے میں گناہ کا شعور باقی رہتا ہے. کوئی غلطی ہو جائے نا، بندہ اس پہ شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے پھر بندے کو گناہ میں دلچسپی پیدا کر دی جاتی ہے. یہاں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس لیے مانتے ہیں بتوں کو کہ ان کے ضد کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے حسن رکھ دیا ہے. بتوں کی عبادت میں، ان کے اعمال میں ہم نے ان کے لیے حسن رکھ دیا. یہی وہ چیز ہے جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اور تعلیم امت کے لیے دعا تھی کہ جو میں ہر جمعے میں، ہر وہ خطبے میں مانگتا ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، وارزقنا اتباعہ، اور ہمیں حق کی پیروی کرنے والا بنا دے. یعنی ممکن ہے میں ایک چیز کو حق نہ سمجھوں، ایک چیز حق ہو میں اس کو نہ سمجھوں. میرے مالک میرے دل سے غفلت کے پردے ہٹا دے، مجھے حق کو حق دکھا دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور مجھے باطل کو باطل دکھا. میرے مالک مجھے وہ آنکھ دے دے جو غلط کو غلط دیکھ سکے، مجھے وہ سوچ دے دے جو غلط کو غلط سمجھ سکے. میں کچھ نہیں، میرے مالک تو میری رہنمائی فرما. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھا دے جیسی کہ وہ ہیں، حقائق کے اشیاء ہم پہ ظاہر کر دے. تو یہ ہے وہ چیز کہ بندہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ برائی کو اچھائی بنا کے اس پر پیش کر دی جاتی ہے سزا کے طور پر. اللہ پاک فرماتا ہے یہاں تو دنیا ایسے ہی چلے گی، ہر بندہ جو ہے وہ جس بھی ڈگر پر ہے، جس بھی شاخلہ میں جیتا ہے، جو بھی کرتا ہے چلے گا. ہر بندے کے پاس دلائل بھی ہوں گے، ہر بندے کے پاس بہت کچھ ہوگا. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر تم سب نے لوٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں آنا ہے. فینبئہم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کانوا یعملون، جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی غلطی بندے پہ واضح ہو جاتی ہے، لیکن بندہ اپنے مفاد کی وجہ سے اسے نہیں چھوڑتا.
ضد کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، بڑے اس کے محرکات آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مت بھولو لوگو، ایک دن تم نے میری بارگاہ میں بھی آنا ہے، تم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا، نہ جانے کون سی رات قبر کی رات ہو جائے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ اب ان کے رویے کو بیان کیا۔ جو بندہ اندر سے مخلص نہیں ہوتا، وہ بڑے بڑے جملے بول کے اپنے اخلاص کی یقین دہانی کرواتا رہتا ہے۔ جو تاجر 2 نمبر مال بیچتا ہے وہ خالص مال ہونے کی بڑی قسمیں کھاتا ہے۔ جو بندہ اندر سے مخلص ہوتا ہے اسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو بندہ آپ سے وفادار ہے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کا وفادار ہوں۔ زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی، ضروری تو نہیں ہر بات لفظوں میں ہی کہہ دی جائے، زباں ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ اخلاص کی ایک اپنی زبان ہے، محبت کی ایک اپنی زبان ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو ہیں طریقہ کیا ہے؟ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اقسموا باللہ، اللہ کی بڑی قسمیں کھاتے تھے۔ جہد ایمانہم، ایمان یمین کی جمع ہے قسم، جہد کا معنی آخری حد تک پوری کوشش کرنا، یعنی وہ بڑی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ کیا لئن جاءتہم آیہ، اگر ان کے پاس آ جائے کوئی اللہ کی نشانی، وہ کہتے تھے نا کہ یہود کے پاس بھی پیغمبر آ گئے، نصارہ کے پاس بھی آ گئے، ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، اگر ہمارے پاس بھی آیا تو ہم ان کی پیروی کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ قسمیں کھاتے تھے اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ جائے لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یقیناً وہ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کل آپ فرما دیجئے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، یہاں پر آیہ سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہمیں معجزہ دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ معجزات کا مطالبہ ضد کے لیے کرتے تھے، کہتے جو بھی تھے، ورنہ چاند شک ہو گیا تو وہ ایمان تو نہیں لے آئے۔ ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ ایمان تو نہیں لے آیا، وہ ضد کی وجہ سے کہتے تھے ہمارے مردوں کو زندہ کر دیں، پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دیں۔ اللہ پاک فرمایا کل آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں میرے رب کے دست قدرت میں ہیں۔ وما یشعرکم، اور تم اس کا کیا شعور رکھو، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، جب وہ آ بھی جائیں گی پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، قلب پلٹ دینا کسی چیز کو، پھر دینا، دل قلب پھرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیونکہ جو ضد پر ڈٹ گئے ہیں اس لیے ہم نے ان کے دلوں کو باطل کی طرف پھیر دیا ہے۔ وَنُقَلِّبُ، اور ہم پھیر دیتے ہیں، أَفْئِدَتَهُمْ، ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نظروں کو حق سے پھیر دیا، دلوں کو دین سے پھیر دیا۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ۔ وَنَذَرُهُمْ، اور ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، بھٹکتے رہے، اندھے ہو کر بھٹکتے رہے، یعنی ان کی ضد کی وجہ سے ہم نے ان پر گمراہی کو مسلط کر دیا ہے، اب یہ اسی میں بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ 7 پارے پورے ہو گئے، اللہ پاک کا کرم شامل حال رہے، اللہ پاک توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا کرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں قرآن کریم کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے۔ میرے مالک ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ
سب کو دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی تیرے بندے تیری پاک کتاب کی محبت میں یہاں تشریف لاتے ہیں، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما، اس کی خدمت کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرما۔ تیرے جو بندے اس مسجد کو آباد کرتے ہیں میرے مالک، انہیں دارین کی برکتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی عزتیں نصیب فرما۔ میرے مالک جہاں پڑھنے والے طلباء کو علم نافع نصیب فرما، ان کے اساتذہ پہ کرم فرما، ان کے والدین پہ کرم فرما۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک صاحب